نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا اگر ہوتے آسمان اور زمین میں معبود الا اللہ تعالیٰ کے سوا لفسدتا البتہ آسمان اور زمین کا نظام درم برم ہو جاتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون بس اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو عرش کا رب ہے ان چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں لا یسأل اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا عما یفعل اس چیز کے متعلق جو وہ کرتا ہے وہم یسألون اور ان سے سوال کیا جائے گا ام اتخذوا من دونہ آلہہ کیا انہوں نے بنا لیے اللہ تعالیٰ کے سوا الہ معبود قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں ہاتوا برہانکم لاؤ اپنی دلیل ہذا یہ قرآن ذکر من معیہ دلیل ہے ان کی جو میرے ساتھ ہیں وذکر من قبلی اور دلیل ہے ان کی جو میرے سے پہلے گزرے ہیں بل اکثرہم لا یعلمون بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے الحق حق کو فہم معرضون بس وہ اعراض کرنے والے ہیں وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے من رسول کوئی رسول الا نوحی الیہ مگر ہم نے وحی بھیجی اس کی طرف انہو بے شک شان یہ ہے لا الہ الا انا فاعبدون نہیں کوئی معبود مگر میں بس تم میری عبادت کرو وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ اور کہا انہوں نے ٹھہرا لی ہے رحمان نے اولاد سبحانہ اس کی ذات پاک ہے بل عباد مکرمون بلکہ بندے ہیں باعزت لا یسبقونہ نہیں سبقت کرتے اس سے بالقول گفتگو میں وہم بامرہ یعملون اور وہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں عزیزان گرامی 17واں سپارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 22 سے لے کے 27 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے بات چل رہی تھی کہ فرشتوں کی تسبیحات ان کا کھانا پینا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے اور وہ صبح و شام ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور یہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے نہ وہ تھکتے ہیں اور نہ ہی ان کے اوپر سستی غالب آتی اور پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے دلائل کو بیان کیا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ اگر ہوتے زمین میں کئی آسمان میں کئی معبود الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے لفسدتا البتہ زمین آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا کیونکہ جب ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ان کی قوت اور طاقت بھی برابر کی ہوتی تو اول تو زمین و آسمان بن ہی نہ پاتے ایک کہتا میں نے زمین بنانی دوسرا کہتا نہیں بنانی ایک کہتا میں نے آسمان بنانا ہے اور دوسرا کیا کہتا بھائی میں نے نہیں بنانا ٹھیک ہے ایک کہتا میں نے فلاں بندے کو بیمار رکھنا ہے دوسرا کہتا ہے میں نے اس کو تندرست کرنا ہے جب دو ہو جاتے ہیں پھر کئی مقامات پہ کئی جگہوں پہ لڑائی جھگڑا یان بن ہو ہی جاتی ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے کا سارا نظام چلا رکھا ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے برابر کا کوئی بھی خدا اور نہیں ہے۔ فسبحان اللہ عما یصفون، فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، بس پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تمام عیوب سے، اولاد سے، شریکوں سے، عرش کا مالک ہے، پاک ہے، عما یصفون، ان چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شریک بناتے ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سے کیا بھائی پاک ہے۔ لا یسألو، اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جا سکتا، عما یفعلو، اس چیز کے بارے میں جو رب کرتا ہے۔ اللہ تو نے یہاں بارش کیوں نہیں برسائی؟ کوئی پوچھ سکتا ہے بھائی؟ اللہ یہاں پہ گندم کی کٹائی چل رہی تھی، تو نے ہوائیں کیوں چلا دی؟ اللہ سے کسی کی پوچھنے کی ہمت ہے؟ ساری انسانیت اکٹھی ہو جائے، سارے فرشتے اکٹھے ہو جائیں، سارے جنات اکٹھے ہو جائیں، کسی میں بھی یہ دم نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ سکے کہ اللہ تو نے یہ کام کیوں کیا یا تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ فرمایا اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک ہے اور معبود برحق ہے۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور ان سے سوال کیا جائے گا، مخلوق سے سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں۔ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا مقام اور مرتبہ کس کا بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات پوچھی ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا کہ اللہ سے بڑا اگر کوئی ہوتا یا اللہ کے برابر کا، اللہ اس سے نہیں پوچھ سکتے تھے، جبکہ اللہ کے برابر کا یا اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی جگہوں پہ یہ واقعات آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے کہ اے محبوب آپ نے کیوں کیا۔ مشہور واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے معاملات کی وجہ سے شہد نہ کھانے کی قسم کھا لی تھی کہ آئندہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، حالانکہ شہد کھانا کیا بھائی حلال، اپنی ذات کے لیے بات کی تھی، کسی کے لیے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 28واں سپارہ آخری سورہ مبارکہ سورہ تحریم نازل فرما دی، یا ایھا النبی لما تحرم، اے محبوب تم نے حرام کیوں قرار دیا ہے، ما احل اللہ لک، جو چیز ہم نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہے۔ یہ اللہ نے تو پوچھ لیا محبوب سے کہ محبوب آپ نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں قرار دیا، لیکن اللہ سے کوئی بھی یہ بات پوچھے نہیں سکتا کہ اللہ فلاں چیز تو نے حلال کیوں قرار دی ہے اور فلاں کو تو نے حرام کیوں قرار دیا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی ذات ہے اور تمام قدرتوں کی مالک ہے اور باقی ساری کے ساری اس کی مخلوق ہے۔ تو فرمایا کہ ہجرت کے 9ویں سال غزوہ تبوک کے موقع کے لیے 1 مہینے کا لمبا سفر ہے، 1 مہینہ پیدل مسافت ہے اور اس کے بعد جا کے لڑنی ہے۔ گرمی کا موسم ہے، فصلیں پکی ہوئی ہیں، رومیوں کی آزمودہ اور تجربہ کار فوج ہے جس کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ اس میں چند یعنی گنے چنے منافقوں کے علاوہ کوئی منافق شریک نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ منافق کیوں اسلام کے لیے سختی برداشت کرے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں تو ایمان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مختلف بہانے بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور اجازت لے کے اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ گئے۔ کسی نے یہ کہا یا رسول اللہ میری والدہ بیمار ہیں، ان کو اگر فوت ہو جائے تو گندہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، ان کو نہلا دہلا کے انتظام کرنے کے بعد اپنے قبر تک لے جانے والا بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ مجھے اجازت دے دیں۔ کسی نے کہا جی میرا ملازم چلا گیا، میرا غلام بھاگ گیا اور میری بکریاں چرانے والا کوئی نہیں ہے، لہذا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دے دیں، میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو یہ کام کاج کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے رہے، جو بھی پوچھ رہا ہے اجازت دے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی، سورہ توبہ آیت نمبر 43 میں ہے، عفا اللہ عنک، اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ لغزش معاف فرما دی، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی۔ یہ کون پوچھ رہا ہے بھائی؟ اللہ پوچھ رہا ہے، آپ نے محبوب سے پوچھا جا رہا ہے کہ اے محبوب وہ آپ سے اجازت لینے آ رہے تھے، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ ٹھیک ہے جی، اگر آپ اجازت نہ بھی دیتے تب بھی انہوں نے جانا نہیں تھا،
اور اجازت نہ دیتے یہ گھروں میں رک جاتے، یہ ظاہر ہو جاتا، لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ نہ جانے والے کون ہیں بھائی؟ منافق، کیا مسلمان نہیں ہے، تو ان کی منافقت ظاہر ہو جاتی، اس لیے محبوب آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو اجازت نہ دیتے، لیکن پہلے یہ بات ارشاد فرما دی کہ عف اللہ عنک، ہم نے آپ کا یہ قصور کیا کر دیا بھائی؟ معاف کر دیے، ہم نے آپ کی یہ لغزش کیا کر دی ہے؟ معاف فرما دیے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے بنا لی اللہ تعالیٰ کے سوا معبود؟ قل ہاتوا برہانکم، آپ کہہ دیں لاؤ اپنی دلیل، اپنے معبودوں کے معبود ہونے پر دلیل کے بغیر دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا پہلے دلیل لاؤ، میری دلیل سننا چاہتے ہو تو فرمایا سنو، ھذا ذکر من معی، یہ قرآن پاک دلیل ہے ان کی جو میرے ساتھ ہیں، ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم، و ذکر من قبلی، اور ان کی دلیل ہے جو پیغمبر مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کی دلیل ابھی پچھلی آیات میں بھی گزری ہیں کہ اگر یعنی معبود برحق ایک سے زیادہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا بھائی؟ زمین و آسمان کا نظام دھرم برہم ہو جاتا۔ تو فرمایا میری دلیل تو یہ ہے، قرآن پاک ہے، میرے نبی، فرمایا میرے صحابہ ہیں، پہلے گزرے ہوئے نبی ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون الحق، اگر تم بھی سچے ہو تو کیا کرو؟ کوئی دلیل لے کے آؤ، بلکہ ان کی اکثریت حق کو نہیں جانتی، فہم معرضون، بس وہ اعراض کرنے والے ہیں، سمجھدار ہونے کے باوجود بھی دین و ایمان کو، ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ آگے فرمایا کہ تمام پیغمبروں کا جو مشن ہے یہ توحید پر ہی ہے، سارے نبیوں نے آگے کس پر دعوت دی ہے لوگوں کو؟ اللہ کی وحدانیت ہی کی۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول، الا نوحی الیہ، مگر ہم نے وہی بھیجی اس کی طرف، کیا؟ انہ لا الہ الا انا، بے شک شان یہ ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر میں، یعنی اللہ کی ذات، فاعبدون، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ان کا سبق یہیں سے شروع ہوتا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، سورہ ہود، اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود۔ یہ تمام پیغمبروں کا متفقہ عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبروں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کی اولاد ہو لیکن ہو مختلف عورتوں سے، ان کی مائیں تو الگ الگ ہوں گی لیکن ان کا باپ ایک ہی ہوگا۔ فرمایا سب پیغمبروں کا دین ایک ہے، توحید، رسالت، قیامت، سارے معاملات، وَأُمَّهَاتُهَا شَتَّى، اور مائیں علیحدہ علیحدہ ہیں، یعنی شریعتیں الگ الگ ہیں لیکن جو اصول ہیں وہ کیا بھائی؟ ایک ہی ہے، اکٹھے ہیں۔ سارے پیغمبروں نے کہا اللہ ایک ہے، سارے پیغمبروں نے کہا ہم لوگوں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا، قیامت برپا ہوگی، جنت دوزخ کے معاملات ہیں، جو اصول تھے وہ تمام کے ایک ہی ہے، اور آگے شریعتیں کیا تھی بھائی؟ احکامات، مسائل الگ الگ تھے۔ مثلا ہمارے اوپر کتنی نمازیں فرض ہیں بھائی؟ 5 نمازیں فرض ہیں، بنی اسرائیل کے لیے 2 نمازیں تھیں، یہ حکم الگ الگ، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح ہماری شریعت میں زکوٰۃ کا 40واں حصہ ہے، یعنی لاکھ روپے پہ 2500 روپے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو بنی اسرائیل تھے یا پہلی شریعتیں تھیں اس کے اندر زکوٰۃ 4تھا حصہ ہوتی تھی، 25,000 روپے لاکھ پہ، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے اوپر 2500 ہے اور پچھلی شریعتوں کے اوپر کتنا ہوتا تھا بھائی مال زکوٰۃ؟ 1 لاکھ میں سے 25,000 روپے ہے، اور اسی طرح فرمایا 4تھا حصہ۔ اور ہماری شریعت میں تیمم کی اجازت ہے، پہلی شریعت میں تیمم کی اجازت نہیں تھی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ہمارے لیے مال غنیمت حلال ہے، پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ جب کہیں فتح ہوتا علاقہ، وہ جتنا مال دشمن چھوڑ کے بھاگا ہوتا تمام کو اکٹھا کیا جاتا، ایک پہاڑی پہ جا کے اس کو کیا کر دیا جاتا بھائی؟ نظر آتش کر دیا تھا، آگ لگا دی جاتی تھی۔ لیکن ہماری اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کو کیا کیا بھائی؟
حلال قرار دیا ہے، تو اس لیے مسائل کے اندر، احکامات کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے مختلف امتوں کے لیے، لیکن اصول تمام نبیوں کے، تمام امتوں کے ایک ہی تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، پیغمبر کی رسالت برحق ہے، قیامت کا منظر ہے، مرنا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، یہ سارے کے سارے معاملات میں سارے پیغمبروں کی ایک ہی تعلیم ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کہا ان احمقوں نے ٹھہرا لی اللہ تعالیٰ نے اولاد، یہ ان لوگوں کا رد ہے جو فرشتوں کو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، نہ اس کے بیٹے ہیں نہ بیٹیاں، بل عباد مکرمون، بلکہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں باعزت، فرشتے اللہ تعالیٰ کے باعزت بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، نہیں سبقت کرتے اس سے گفتگو میں، بڑے با ادب ہیں، اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں تو بولتے ہیں، اور اگر اللہ اجازت نہیں دیتے تو زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالتے۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ رب کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، کبھی بھی سستی یا غفلت نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرتے۔ جو اللہ حکم دیتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، جس سے منع کر دیتا ہے اس سے کیا ہو جاتے ہیں بھائی؟ رک جاتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔